اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ یوم جمعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بطور تحفہ امت کے لیے عطا کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں جمعہ کے دن کے اندر رکھی، اور جمعہ کے جو معاملات ہیں اللہ کے ذکر کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک گھڑی کے اندر اس کے کئی گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما کر اللہ جنت عطا کر دیتا ہے اس جمعہ کے دن میں، اور اس جمعہ کی ہر گھڑی کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے جمعہ کی بڑی فضیلتیں بیان کی، بے شمار فضیلتیں بیان کی۔ ان فضیلتوں کی طرف آنے سے پہلے اس آیت کریمہ کا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، پس منظر اور شان نزول سماعت فرما لی۔ شروع اسلام کے اندر پہلے جب جمعہ ہوتا تھا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ اقدس کے اندر، تو جو خطبہ جمعہ ہے نا وہ آخر میں ہوا کرتا تھا، یعنی نماز پہلے ہو جاتی اور جو خطبہ جمعہ ہے وہ کیا ہوتا؟ بعد کے اندر ہوتا۔ جیسے نماز عید کا ہوتا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا آپ دیکھتے ہیں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد کے اندر ہوتا ہے۔ تو جمعہ کے اندر بھی بالکل اسی طریقے سے تھا، نماز پہلے تھی اور خطبہ بعد کے اندر تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے اندر یوں ہوا کہ آقا کریم علیہ السلام نے نماز جمعہ پڑھا دی، پڑھ لی گئی، تو حضور نبی مکرم شفیع معظم جب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خطبہ کے لیے تشریف لائے، کھڑے ہوئے نا حضور، تو خطبہ ارشاد فرمانے لگے، خطبہ پڑھا جانے لگا، تو ادھر سے ایک قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ، غلے کا قافلہ۔ تو جب وہ قافلہ آیا اناج کا، تو وہاں سے طبل بجا، دہیا کلبی نے بجایا کہ اناج آ گیا ہے، تو جس نے لینا ہو وہ آ کر لے سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے۔ کیا ہوا کہ جب اس نے آواز لگائی تو صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خیال یہ کیا کہ ہم نے تو جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، تو جا کر ہم یہ معاملات کر لیتے ہیں، لین دین کر لیتے ہیں۔ وہ سارے چلے گئے تو صرف 12 لوگ بچ گئے وہاں پر جو حضور کا خطبہ سننے والے تھے۔ جب وہ سارے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے تجارت کو دیکھا، لین دین کو دیکھا، تو آپ کو خطبہ کے اندر تنہا چھوڑ کے چلے گئے، اور آپ کھڑے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ لین دین کا معاملہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، جو تجارت کے لیے گئے ہیں، لین دین کے معاملات کے لیے گئے ہیں، اے محبوب آپ انہیں خود ارشاد فرما دیں جو رب نے تمہارے لیے رکھا ہے نا وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ وہ اس سے کیا ہے؟ کُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، تمہارے کھیل کود سے اور تمہاری تجارت سے جو اللہ کے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور واللہ خیر الرازقین، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے بعد، اس آیت کریمہ کے بعد جو خطبہ جمعہ تھا اس کو پہلے رکھا اور نماز کو بعد کے اندر رکھ دیا۔ اور یاد رکھیں خطبہ جمعہ سننا واجب ہے، کیا ہے؟ ضرور سننا واجب ہے، لازمی ہے۔ جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہو، جو عربی کا خطبہ پڑھتے ہیں سنت ادا کرنے کے بعد، اس میں آپ کسی سے کلام نہیں کر سکتے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ تم نے اس خطبہ کو سننا ہے، کیونکہ وہ بھی نماز کا، اور اسی طرح ہی اذان جو دی جاتی ہے دوسرے، ایک تو ابھی اذان ہوئی لیکن اس کے بعد ایک اذان ہوگی، وہ جو اذان دی جاتی ہے اس کا سننا بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس میں آپ کسی سے کوئی کلام نہیں کر سکتے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اس واقعے کے بعد یہ ہوا کہ جو خطبہ تھا وہ نماز سے پہلے آ گیا، اور جو نماز جمعہ ہے وہ بعد کے اندر چلی گئی۔